الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم ناظم اجتماع اور ذمہ داران حلقہ اور برادران اسلام، لیلۃ القدر جسے ہم لوگ اردو میں شب قدر کہتے ہیں، یہ ایسا موضوع ہے جو ہر مسلمان کے ذہن میں رہتا ہے، اور اس شب بیداری کے پروگرام میں اسی لیے اس موضوع کو رکھا گیا کہ لیلۃ القدر کی اہمیت اور اس کے گوناگون اسرار اور فوائد ہمارے ذہنوں میں تازہ ہو جائیں۔ باتیں آپ کو سب معلوم ہیں، لیکن بطور تذکیر میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو یاد دہانی کرتے رہیے، کیونکہ یہ تذکیر مومنوں کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے۔ اس سے عمل میں اضافہ ہوتا ہے، عمل کا ایک حوصلہ ملتا ہے، عمل کا ایک شوق پیدا ہوتا ہے، اور لیلۃ القدر وہ رات ہے، رات بھی عظیم رات ہے، جس کے متعلق پوری ایک سورہ نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، جس کی میں نے آپ کے سامنے بھی تلاوت کیا، اور ہم میں سے اکثر و بیشتر لوگوں کو یہ سورہ یاد بھی رہتی ہے، اور اسے پڑھتے بھی رہنا چاہیے، اس کا مضمون تازہ بھی کرتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے سورہ دخان کی ابتدائی آیات بھی لیلۃ القدر کے بارے میں نازل کی ہیں۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق من کل امر حکیم یفرق فیہا کل امر حکیم۔ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عظیم رات کا تذکرہ قرآن کریم کے اندر دو جگہوں پر فرمایا ہے، جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ بہت ہی عظیم رات ہے۔ محترم بھائیوں، اس رات کی اہمیت کے کچھ پہلو ہیں جو ہمیں اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ اس دنیا کے اندر سب سے عظیم کتاب اگر آپ سے ہم سے پوچھا جائے تو ہم یہی کہیں گے کہ وہ سب سے عظیم برحق سچی کتاب، اور جو اس دنیا اور آخرت کے لیے راہ نجات ہمارے لیے بن سکتی ہے، وہ قرآن کریم ہے۔ اور وہ قرآن کریم کو اللہ تعالیٰ نے نازل کرنے کا جو فیصلہ کیا وہ لیلۃ القدر میں کیا، اور قرآن کریم کے نزول کی وجہ سے یہ رات اپنے آپ میں عظیم ہو گئی۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، تو یہ لیلۃ القدر آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین نے اسے قدر کی رات کہا، کہ قرآن کریم کو ہم نے اسے قدر کی رات میں نازل کیا، منزلت کی رات میں، عظمت والی رات ہے اور مبارک رات ہے۔ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، برکت والی رات ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ رات لیلۃ القدر رمضان المبارک میں ہوتی ہے،
اور رمضان المبارک میں ہی قرآن کریم نازل کیا گیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اور اللہ تعالیٰ نے یہاں لیلۃ القدر کو فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اور یہ لیلۃ القدر، یہ شب قدر رمضان میں اس وقت آتی ہے جب رمضان کا پیک ہوتا ہے۔ آپ محنت کرتے کرتے ایک دن، 2 دن، 18 رمضان ہو گئے، 19 کل ہو جائیں گے، اور اس کے بعد جیسے ہی 20 مکمل ہوں گے تو اب پیک شروع ہوگا۔ تو محترم بھائیوں، یہ وہ رات ہے جو کہ اللہ رب العالمین نے رمضان کی آخری 10 راتوں میں بالکل جو کلائمیکس پر جب آپ پہنچ رہے ہیں، اس وقت اس رات کو رکھنے کا مطلب ہی بہت ہی عظیم رات ہے۔ اب اس کی اہمیت ہم اور آپ سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے خود کہا ہے، قرآن کریم اور عربی زبان کا جو اسلوب ہے، وما ادراک ما لیلۃ القدر، تمہیں کیا پتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ یعنی تم اندازہ نہیں لگا سکتے اس کی خیرات کا، اس کی برکات کا، اس کے فوائد کا، اس کے ثمرات کا، دنیا اور آخرت میں اس کے نتائج کا ہم اور آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ہمارے تصور سے وہ باہر ہے، جس کو قلم بیان نہیں، لکھ نہیں سکتا، زبان بیان نہیں کر سکتی۔ اللہ رب العالمین یہ بات کہہ رکھے، ما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اب ہم بندوں کے اعتبار سے بھی اللہ رب العالمین نے بتا دیا کہ تم لوگ اگر تھوڑا حساب بھی کرنا چاہو تو یہ سمجھ لو لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ یہ لیلۃ القدر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اس میں 2 باتیں ہیں۔ 1000 مہینے کا آپ حساب کرتے بیٹھیے تو وہ آتے ہیں 83 سال 4 مہینہ، اور ہم میں سے شاید کوئی ایسا ہو جسے 83 سال اور 4 مہینے کی عمر ملنے والی۔ اکثر و بیشتر 60 پر جا رہے ہیں، کوئی 55 پہ جا رہا ہے، کوئی 58 پہ جا رہا ہے، کوئی 65 پہ جا رہا ہے۔ ابھی آپ دیکھیے، ابھی 2 دن پہلے جو سحری کے وقت میں کے سی عبدالرحمن صاحب وفات پا گئے۔ کیرلا حلقے کے بہت ہی مشہور ہمارے کار کے سی عبداللطیف صاحب کے سگے بھائی، آپ دیکھیے کتنے ایسے جا رہے ہیں۔ تو 83 سال تو ملنا بہت ہی کم سننے میں آتا ہے، اور ایک رات میں 83 برس کا ثواب مل جائے، ایک رات 83 برس 4 مہینے سے زیادہ ہو، ہم اور آپ تصور کریں کہ وہ کتنی عظیم رات ہوگی۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ آپ اس کو عدد سے مت آنکھیے، اس کو عدد کے ذریعے مت شمار کیجیے۔ ایک اسلوب ہوتا ہے کہ بھائی یہ تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، یعنی ہزاروں مہینوں سے بہتر ہے، سالوں سالہ سال سے یہ بہتر ہے۔ دوسری بات یہ کہ ملائکہ، اور ملائکہ کے جو سردار ہیں، سب سے جو برگزیدہ فرشتے ہیں، روح الامین جبریل امین علیہ السلام، یہ سارے کے سارے اس رات کے اندر نزول فرماتے ہیں۔ یہ دنیا کا ایک ایک چپا، حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس رات میں چپا چپا جو ہے زمین کا فرشتوں سے بھر جاتا ہے، کوئی خطہ، کوئی جگہ جو ہے فرشتوں سے بچتی نہیں ہے۔ اور یہ وہ فرشتے ہیں جو خیر کے لیے آتے ہیں، نورانی فرشتے، برکت والے فرشتے، رحمت والے فرشتے، یہ وہ نازل ہوتے ہیں اس روئے زمین پر ہم اہل ایمان کی عبادتوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے، ہمارے لیے باعث سکون بننے کے لیے، ہماری ترقی کے لیے، ہمیں خوشخبری دینے کے لیے، ہماری طمانینت قلب کے لیے، ہمارے اطمینان قلب کے لیے ایک سامان بنتے ہیں۔ محترم بھائیوں، پھر آپ دیکھیے کہ وہ اللہ کے فیصلوں کو لے کر کے نازل ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین فرماتا، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، اور یہی بات سورہ دخان میں بھی بتائی گئی،
فیہا یفرق کل امر حکیم، اس رات میں، یہ بابرکت رات، 1 سال کا پورا لیکھا جوکھا کیا ہونا ہے، ساری چیزیں اس کے اندر فرشتوں کے حوالے کر دی جاتی ہیں۔ کتنے لوگ مریں گے، کتنے لوگ پیدا ہوں گے، ارزاق کی تقسیم ہوتی ہے، دنیا کے اندر کہاں بارش ہوگی، کہاں سوکھا ہوگا، کہاں پر جو ہے مصائب آئیں گے، کہاں پر مسلمانوں کو غلبہ نصیب ہوگا، یہ ساری چیزوں کا ریکارڈ سب دے دیا جاتا ہے فرشتوں کو 1 سال کا۔ اللہ رب العالمین بڑے منظم انداز سے پوری دنیا کو چلا رہے، اس میں ہمارا ایمان ہے اور اس کا یہ جیتا جاگتا ثبوت۔ محترم بھائیو، پھر اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کہ یہ رات سلامتی ہی سلامتی ہے، اور کہاں تک؟ طلوع فجر تک۔ دیکھیے رات کا جو حصہ ہے وہ مغرب سے شروع ہوتا ہے، اور طلوع فجر، فجر صادق جو ہوتی ہے، وہاں تک رات مانی گئی ہے، اور یہ اس پورے دورانیے میں اس پورے زمین پر، اس پوری روئے زمین پر سلامتی کا نزول ہوتا ہے۔ یہ رات شب قدر، لیلۃ القدر، یہ سلامتی سے بھری ہوئی ہے، سلامتی اور انوار سے، اللہ کی رحمات سے، اللہ کی برکات سے یہ پوری بھری رہتی ہے۔ تو یہ مراد دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے خاص طور سے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ رات ہے کہ مغفرت کے بخشش کے پروانے بڑھتے ہیں۔ جس نے اس رات کو پا لیا، اس رات میں قیام کرنے کی سعادت حاصل کر لی، اس کو اس کی مغفرت یقینی ہے۔ من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب، یہ متفق علیہ روایت ہے کہ جو لیلۃ القدر میں قیام کرے ایمان کے ساتھ اور احتساب کے ساتھ، ایمان ہمارا، ہم بغیر ایمان کے جو کوئی عبادت مقبول نہیں ہے، تو ہمارا ایمان جو ہے ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کی ذات پر، اور ایمان جیسا مطلوب ہے ویسا ہونا چاہیے کہ بے شک اللہ رب العالمین نے یہ خیر و برکت کی رات رکھی ہے، ہمارا ایمان ہونا چاہیے اللہ رب العالمین کی ذات پر، ایمان صادق، یقین ہونا چاہیے۔ اور دوسری چیز احتساب، یعنی ہم جو کچھ بھی کریں حسبۃ للہ، ہم اللہ کی رضا چاہنے کے لیے، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، یہ نہیں کہ بھئی ہمارا بھی نام آ جائے کہ ہاں دیکھو رات بھر جاگا ہے، یہ عبادت کیا ہے، رات جگا، یا رات میں جاگے لیکن غیبت کرتے رہے، یا ان کی جو ہے وہ سب ساری غلط کام کرتے رہے، تو ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، یہ حسبۃ للہ، اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے جاگنا کہ اللہ میرا خوش ہو جائے۔ محترم بھائیوں، اس رات کی جو خصوصیت پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اس رات میں وہ گھڑی آتی ہے جس میں دعائیں قبول کر لی جاتی ہیں، اور دین و دنیا کی جو بھلائی مانگی جاتی ہے وہ عطا کر دی جاتی ہے۔ یہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی روایت جو امام مسلم نے صحیح مسلم میں روایت کیا ہے، تو پتہ یہ چلا کہ یہ رات اس پہلو سے بھی عظیم ہو جاتی ہے کہ یہ دعا کی رات ہے۔ جس طرح سے دنیا کے اندر عرفات، یوم عرفہ، وہ دن جو ہے وہ دعا کا دن ہو جاتا ہے، مغفرت کا پروانہ بڑھتا ہے، اسی طرح سے یہ رات جب آتی ہے مغفرت کے پروانے بڑھتے ہیں، دعائیں قبول کی جاتی ہیں۔ تو یہ رات اپنے آپ میں کتنی عظیم ہے، ہماری دعائیں، ہماری صدائیں، ہماری ندائیں، ہماری آہیں اللہ رب العالمین وہ قبول کرتے ہیں، اور یقینی طور پر قبول کرتے ہیں۔ اس لیے محترم بھائیوں، اس رات کے خیر سے جو محروم رہ جائے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ محروم القسمت ہے، وہ بڑا بدنصیب ہے کہ جو اس رات من حرم خیرہا فقط حرم، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انس بن مالک کی روایت ہے اور صحیح روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اس رات سے غفلت کیا، اس رات کو نہیں پایا، تو وہ محروم القسمت ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آخری عشرہ داخل ہو جاتا تو فرماتی ہیں احیا اللیل کلہ، وہ جو ہے پوری رات زندہ کرتے، پوری رات جاگتے۔ اور آپ دیکھیے کہ انسان اپنے بال بچوں کے لیے حریص ہوتا ہے، تو فرماتی ہیں ایقظ اہلہ،
اپنے اہل و عیال کو بھی جگا کے رکھتے ہیں، ان کو بھی بیدار رکھتے ہیں کہ تم لوگ اللہ کا ذکر کرو، دعائیں مانگو، استغفار کرو، اور شد معذرہ، آپ جو ہے اپنا تہبند پہنتے تھے تو وہ تہبند جو ہے مضبوط باندھتے تھے کہ ہر دم تہبند جو ہے ڈھیلا ہو گیا، نیچے جا رہا، باندھنا پڑے بار بار، ٹائم جائے گا نا اس میں، تو تہبند مضبوط باندھنا کہ ہر دم تہبند نہ، یعنی یہ وہ ہوتا کہ آدمی چاق و چوبند ہے، چست ہے۔ ہاں ہم لوگ تو بھائی اب تو جب چائے بھی ملتی ہے چائے بھی پی لیتے، نشاط بھی آ جائے گا، اس وقت تو چائے وہ کرنے چکر تھا، لیکن اس وقت جو نشہ تھا صحابہ کرام کے اندر، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بھرا تھا، وہ اللہ رب العالمین کی خیرات کو لوٹنے کا شوق، وہ حوصلہ وہ تھا۔ تو رات بھر لوگ قرآن کی تلاوت میں، نوافل میں، تہجد میں، دعاؤں میں، استغفار میں یہ لگے۔ آپ دیکھیے مائی عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں، شوق دیکھیے ان کا، کہتی ہیں اللہ کے رسول اگر مجھے معلوم ہو جائے، اگر مجھے اندازہ ہو جائے تھوڑا سا کہ یہ لیلۃ القدر ہے، یہ شب قدر آج ہونے والی ہے، اس کے آثار اگر کچھ اندازہ لگنے لگے تو میں کیا کروں، کون سی دعا پڑھوں؟ آپ دیکھیے ہم لوگ گنہگار ہیں، جب صحابہ کرام اپنے آپ کو گنہگار سمجھتے ہیں، جو دن رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، فرمانبرداری، اللہ کی عبادت، اخلاص میں ان کی ایک مثال ہے، ہم سب محتاج ہیں کہ ہم اللہ سے مغفرت مانگیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا وہ دعا کہ جب یہ ہو تو تم یہ دعا کرو، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اس کی کثرت سے تم جو ہے اس کا ذکر کرو، اس کو اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، اور اس میں والہانہ انداز ہونا چاہیے۔ یہ شوق ایک تو ہوتا ہے کہ آدمی اونگ رہا ہے اللہم انک عفو، یہ نہیں ہونا چاہیے، ایک شوق میں گنہگار ہوں، اپنے گناہوں کو آدمی سوچے، میں بڑا خطا کار ہوں، اگر اس رات میں بھی میری مغفرت نہیں ہوئی تو ہم تو بڑے بدنصیب ہیں۔ تو اس لیے اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، آپ بڑے معاف کرنے والے ہیں، ہمارے گناہوں سے آپ کا کیا بگڑے گا، ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع آپ کی مغفرت ہے، ہمارے گناہوں سے زیادہ وسیع آپ کی رحمت ہے۔ محترم بھائیوں، تو یہ چیز جو ہے ہم لوگوں کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ محترم بھائیوں، ہمارے صحابہ کرام نے، اسلاف نے، سلف صالحین نے اس رات کی بڑی قدر کی ہے، اور سب لوگوں نے بڑی محنت کی ہے اس رات کو حاصل کرنے کے لیے، تو ہم لوگوں کو بھی وہ جدوجہد اپنے سامنے رکھنا ہوگی۔ اب تھوڑا سا آپ یہ سمجھ لیجیے کہ لیلۃ القدر کا جو لفظ ہے، یعنی قدر کی رات، قدر کی رات کیوں کہا گیا؟ ایک تو یہ سبب ہے کہ یہ بڑی عظیم رات ہے، قدر کے معنی یعنی عظمت کے ہوتے ہیں، ما قدر اللہ حق قدرہ، اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں فرمایا کہ اللہ کا انہوں نے اللہ کی تعظیم نہیں کی جیسے کہ تعظیم کرنا چاہیے تھا۔ کیوں نہیں تعظیم کی؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ اتنے عظیم ہے کہ ان کے ساتھ شرک نہیں ہونا چاہیے، اسی وجہ سے شرک کو ظلم عظیم کہا گیا۔ تو آپ دیکھیے قدر جو ہے یہ عظمت کے معنی میں۔ دوسرا قدر کے معنی ضیق کے ہیں، آپ دیکھیں ومن قدر علیہ رزقہ، جس کے اوپر اس کا رزق تنگ کر دیا جائے، قدر کے معنی تنگ کے ہوتے ہیں۔ مفسرین کہتے ہیں کہ بھائی یہ تنگی کا مفہوم کہاں سے آ گیا لیلۃ القدر میں؟ کہا کہ یہ زمین تنگ پڑ جاتی ہے فرشتوں کے آنے کی وجہ سے، فرشتے چپے چپے پر اپنے قدم مبارک کو رکھے ہوئے ہوتے ہیں، زمین تنگ پڑ جاتی ہے۔ سوچیں کتنی بڑی بات ہے۔ پھر اس کے بعد ہم اور آپ دیکھیں کہ اللہ رب العالمین، قدر کے معنی حکم کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم جو نا، اور آپ دیکھیں کہ فیہا یفرق من کل امر حکیم، ہر حکم اس کے اندر جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کیا جاتا ہے، ہر فیصلہ نازل کیا جاتا ہے کہ یہ فیصلے کی رات ہے، یہ حکم کی رات ہے، اور پھر یہ مبارک رات ہے۔ قدر کے معنی مبارک، قدر و منزلت کی رات، انہا لیلۃ مبارکۃ لکثرت خیرہا و برکتہا، کہ اور اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ تو محترم بھائیوں، ہم اور آپ کو اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم کو حاصل کرنا ہے۔ اب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بتا دیا کہ دیکھو اس کی تعین اللہ تعالیٰ نے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ طاق راتوں میں، آخری عشرے کی طاق راتوں میں تم حصہ تلاش کرو، 21ویں میں، 23ویں میں، 25ویں میں، 27ویں میں، 29ویں میں۔ بعض روایتیں تھوڑا زیادہ آئی ہیں جو 27ویں کے بارے میں کہتی ہیں،
لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری روایتیں ہیں 21ویں کے بارے میں 23ویں کے بارے میں، یہ 5 راتیں ہیں، اور بعض روایتیں یہ کہتی ہیں کہ 10 راتوں میں سے کسی رات میں بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ گردش کرتی رہتی ہے۔ بلکہ بعض علماء کرام تو یہاں تک گئے کہ رمضان میں کسی رات میں ہو سکتی ہے۔ تو خیر رمضان میں پوری رات تو ہم حوصلہ نہیں کر سکتے، لیکن ہم اور آپ سوچیں کہ اللہ رب العالمین نے اسے مخفی رکھا ہے، اس کی کوئی وجہ ہے؟ اللہ تعالیٰ چاہتے تو بتا دیتے، ہم لوگ جو ہے 27ویں کو جاگ لیں اور کام ہو گیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے تعین نہیں کیا کہ 27ویں میں ہوگی، کس میں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے شوق کو جلا دیں، ہم اپنے جو محبت کو اللہ سے لو جو لگانا ہے، اللہ سے جو ہے مغفرت جو طلب کرنا ہے، وہ ایک رات میں نہیں بلکہ 5 راتوں میں، اور 5 راتوں میں جس کے اندر زیادہ شوق اور حوصلہ ہے وہ 10 راتوں کو جاگے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شب قدر کو حاصل کرنے میں ایک اور حکیمانہ طریقہ اختیار کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ عشرہ پورا معتکف ہو جاتے تھے۔ آپ کا 24 گھنٹہ عبادت میں آپ جو ہے اللہ کے در پر جا کر کے پڑھ گئے کہ دن بھی رات بھی سب آپ کے لیے خاص ہے۔ اب آپ ہی کا ذکر ہوگا، آپ ہی کے بارے میں سوچا جائے گا، آپ ہی کا قرآن پڑھا جائے گا، آپ ہی کی نمازیں پڑھی جائے گی۔ تو ہم اور آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اعتکاف کی یہ سنت ہم لوگوں کو دے کر کے ہمارے لیے تھوڑا آسان کر دیا، ان لوگوں کے لیے آسان کر دیا جنہیں تھوڑا فرصت ہے وہ 10 دن کو خاص کر دیں تو یقینی طور سے وہ مل جائیں گے۔ لیکن ہم لوگوں کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ جو جس حالت میں ہے، جتنی استطاعت میں ہے، اگر وہ محنت کرتا ہے، وہ کوشش کرتا ہے، انشاءاللہ اتنا حصہ لیلۃ القدر سے وہ ضرور پائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ نہیں دے۔ ایک آدمی ہے اس نے جو ہے نصف شب ہی سے جاگا، ایک آدمی ہے 1/3 ہی جاگا، ایک آدمی ہے اس نے 4 ہی پارے تلاوت کیے، ایک آدمی ہے اس نے 2 گھنٹہ ہی جو ہے عبادت میں گزارے، انشاءاللہ اسے لیلۃ القدر سے بھرپور حصہ ملے گا، اور ایسا حصہ ملے گا کہ قیامت کے دن وہ دیکھ کر کے دنگ رہ جائے گا۔ دوسری بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو مختلف موسم دیے ہیں، مختلف اوقات دیے ہیں۔ دوسری امتیں جو سابقہ گزری ہیں ان کی عمریں بڑی لمبی لمبی ہوتی تھی، 300 سال 400 سال ایسے بڑی بڑی عمریں ہوتی تھیں، اور 90 اور 100 تو پہلے کی امتوں میں اکثر لوگوں کو ہوتا تھا۔ لیکن ہماری جو امت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اعمار امتی ما بین 60 و 70، میری امت کی عمریں جو ہے 60 اور 70 کے درمیان ہیں، اور بہت کم لوگ ہیں جو اس کو تجاوز کریں گے، وہ اس سے آگے بڑھیں گے۔ تو 70 سے تو بہت ہی کم لوگ آگے بڑھتے ہیں، وہ سعادت مند لوگ ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو، من طال عمرہ وحسن عمرہ حسن عملہ، تو یہ تو سعادت مند لوگوں میں سے ہے، خوش قسمت میں سے، خیر المومن کہا گیا اس کو۔ تو ہم لوگوں کی عمریں تو لمبی نہیں ہیں جو حالات بتا رہے ہیں۔ تو اب ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے یہ ٹائم دے دیا ہے کہ ہم یہ لیلۃ القدر میں جو ہے محنت کر کے، یہ 10 راتوں میں محنت کرنے، 5 راتوں میں محنت کر کے لیلۃ القدر کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے آپ دیکھیں ہم لوگوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ جس طرح سے کسان ہوتا ہے، اور کسان جو ہے موسم کے اعتبار سے کھیتی کرتا ہے، اگر موسم کو اس نے جو ہے ضائع کر دیا نا تو کھیتی اس کی کسانی کامیاب نہیں ہوتی ہے۔ دھان کا موسم ہے، دھان نہیں لگایا تو چلا گیا موسم، دھان نہیں ملے گا۔ چاول تو گیہوں کا موسم ہے تو گیہوں لگانا اس کو۔ اب آپ دیکھیے ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا موسم دے دیا، یہ عشر اواخر، یہ آخری عشرہ دے دیا۔ اسی طرح سے ذی الحجہ آئے گا تو ذی الحجہ کے 10 دن دے دیا شروع کے۔ اسی طرح سے آپ دیکھیے کہ مختلف موسم ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نیکیاں کرنے کے لیے دیے ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس کی عظمت کو سمجھیں، اس کو اپنی گرفت میں لائیں، اس کو اپنے شعور میں لائیں، اور ان اوقات کے لیے حریص ہوں کہ ان اوقات کو ضائع نہیں کرنا ہے، ان اوقات سے بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ ان اوقات میں اگر جاگنے والے ہیں تو جاگ کر کے، دن ہیں تو دن میں محنت کر کے ہم کو جو ہے اللہ رب العالمین کو راضی کرنا ہے، اللہ رب العالمین کی مغفرت کو حاصل کرنا ہے۔ محترم بھائیوں، تو یہ لیلۃ القدر بڑی عظیم رات ہے جس کی عظمت کی گواہی قرآن اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہم کو دیتی ہیں۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم آخرت میں
جو سرمایہ لے کے جائیں اس میں ہماری لیلۃ القدر کی عبادتیں شامل ہوں۔ جب ہم اور آپ محنت کریں گے، مثال کے طور پر اگر کسی نے 10 لیلۃ القدر پا لیا تو آپ 10 کو 83 سے ضرب کر دیجیے، 830 ہے نا۔ آپ دیکھیے یہ جائے گا، 83 کو 10 سے آپ ضرب کریں گے، ملٹیپلائی کریں تو 830 سال کی عبادت۔ اور ایسے ہی آپ جتنا زیادہ آپ نے حاصل کیا تو آپ دیکھیں کہ اجرت میں یہ امت سابقہ امتوں سے بڑھ کر قیامت میں ہوگی۔ عمر کم ہے ہماری، لیکن محشر کے میدان میں ہم لوگوں کا جو اجر ہوگا وہ اجر عظیم ہوگا۔ کیوں کہ امت کے اندر بہت سارے لوگ ہوں گے جو شب قدر کا ثواب لے کر کے جائیں گے، اور بہت سارے دوسری نیکیوں کے بڑے بڑے ثواب لے کے جائیں گے۔ تو ہمیں کوشش کرنا چاہیے کہ یہ رات ہم لوگ مس نہ کریں۔ انگریزی میں جملہ بولتے ہیں نا، مس نہ کریں۔ کوئی چیز مس کر دی جاتی ہے پھر بڑا افسوس ہوتا ہے۔ تو اور شیطان یہ چاہے گا، شیطان آپ کو چاہے گا کہ وہ رات اونگ آئے، آپ کا شوق اور حوصلہ ڈھیلا پڑ جائے، وہ بولے چلو اگلے سال جاگ لیں گے۔ ایسا بھی کرتا ہے، وہ اگلے سال وہ سوفا یعنی قریب اگلا سال جو ملے گا نا انشاءاللہ اس میں کر لیں۔ پتہ نہیں کسی نے اگلا سال دیکھا۔ آپ دیکھیے کتنے لوگ پچھلے رمضان میں تھے، پچھلے شب قدر میں تھے، اس بار نہیں ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ جو فیصلہ آنے والا ہے اس میں ہماری موتوں کا فیصلہ ہو، اگلا رمضان ہی نہ ملے۔ آپ دیکھیے کہ کتنے لوگوں کی موت چاند رات کو ہوئی ہے، کتنے لوگوں کی موت ابھی ہو گئی 10-12-15 دن کے اندر، کتنے لوگ چلے گئے دنیا سے۔ اب وہ تو ظاہر سی بات ہے لیلۃ القدر نہیں پا سکتے۔ تو اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لیلۃ القدر کی عظمت کو اپنے سامنے رکھیں اور اس کے لیے کمر کس لیں کہ ہمیں یہ 5 نہیں بلکہ 10 راتیں حاصل کرنا ہے۔ پتہ نہیں اگلا سال ملے گا کہ نہیں ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس لیلۃ القدر جیسی عظیم رات کی عظمت کو ہمارے سینوں میں بیدار کر کے ہمیں ایک حوصلہ ہمارے اندر پیدا ہو جائے، اس کے جو فوائد ہیں، اس کے جو ثمرات ہیں، اس کی جو خیرات و برکات ہیں، اس کو سمیٹنے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائیں۔ اور جب محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اجر عظیم سے نوازیں۔ جزاک اللہ خیر، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔